اور میں کبھی بھی اسلام کی مقدس جو شخصیات ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ کرٹیسزم سے گریز کرتا ہوں، تاکہ اسی وجہ سے مجھے پاکستان میں میری جو جان ہے محفوظ بھی رہی. اور مجھے لوگ، حالانکہ میں پاکستان میں ایک پبلکلی ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ تھا سر، اور باقاعدہ مجھے میرے آفس میں لوگ یہ کیا کہتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ یار تو اویس سے بھی بڑا کافر ہو گیا ہے. اور باقاعدہ جناب وہ جب میں رمضان کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نکالتا تھا، میں اسٹوڈیو میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، مجھے ٹرانسمیشنز کرنی ہوتی تھی، بقیہ سارا آفس اسٹوڈیو کے باہر ہوتا تھا، تو وہ سارا آفس دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میں پانی پی رہا ہوں، سارا آفس دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میں کچھ کھانے لگا ہوں. وہی روزوں میں کھا رہا ہے. اور بھائی تمہارا اینکر 4 گھنٹے سے ٹرانسمیشن کر رہا ہے بم دھماکے کی، اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ نیچے لے جائے گا تو تمہارا جو روزہ ہے اس کو کیا چلا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ ہمارے نفس کا امتحان ہے، لیکن ہمارے سامنے کچھ کھاؤ پیو نہیں، ہمیں آگ لگ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تمہارے کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی نہ جائے، ایک غریب کے سامنے ایک کوئی بندہ امیر گھر نہ بنائے، ٹھیک ہے، ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. بھائی تم نے اپنے اللہ میاں سے کانٹریکٹ کیا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ تم اپنے اللہ میاں سے ثواب لے کے جا رہے ہو. اب یا تو تم اپنے ثواب کا 25% مجھے دے دو، 30% مجھے دے دو، 35% مجھے دے دو. مجھ پر کس بات کی پابندی ہے؟ میں مال روڈ لاہور پر اپنے اولڈ کیمپس کے آگے کھڑا رمضان میں میں گورمے کا پیزا لے کر کھا رہا تھا، اور ساتھ میں نے سگریٹ لگایا ہوا تھا کیونکہ اس وقت مجھے بڑی بھوک لگ رہی تھی. تو پیچھے سے آ کر یہ مولویوں نے، جمعیت والوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، کتوں کی طرح انہوں نے مارا. یہ اسلامی جمعیت نے کبھی کی بات ہے یہ، اسلامی جمعیت طلبہ نے باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر، کراچی یونیورسٹی کے اندر، پشاور یونیورسٹی کے اندر، پاکستان کے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر باقاعدہ ٹارچر سیلز قائم کیے ہیں. یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور ان کے ٹارچر سیلز میں ڈنڈے ہوتے ہیں، استریاں ہوتی ہیں. میری آنکھوں کے سامنے میرے اولڈ کیمپس کے اندر ایک لڑکی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر جاپان سے پڑھنے آئی تھی، اور واک مین کے اوپر، اس زمانے میں واک مین ہوا کرتے تھے، 2003 کی یہ بات ہے، سونی کا اس کا واک مین تھا، اس پر وہ میوزک سن رہی تھی. تو ایک جمعیت والا آیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کا واک مین کھینچا، اس کے وہ جو ہینڈ فری ہوتی ہے اس کے گردن میں باقاعدہ نیل پڑ گیا. اور ایک ہفتے کے بعد وہ جاپنیز ایکسچینج اسٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی لاہور چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک نیگیٹو امیج لے کر واپس چلی گئی. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، جو کہ ہیومن سویلائزیشن ہے، ہماری جتنے آرٹس ہیں، کرافٹس ہیں، ہمارا لٹریچر ہے، ہماری سائنس ہے، جو کہ ہیومن بینگز کی ایک مشترکہ میراث ہے، اس کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ریلیجن، اور ریلیجن کے اندر اسلام سے ہے. آپ انہوں نے دیکھیں، انہوں نے سویڈن کے اندر کیا اشر کیا ہے، اسلامک ریپبلک آف سویڈن بنا دیا ہے. انہوں نے انگلینڈ کو اسلامک ریپبلک آف انگلینڈ بنا دیا ہے. آج آپ کو ادھر برمنگم میں، بریڈ فورڈ میں، آپ لنڈن کے علاقوں میں اتنے حجاب اور بائی کے اندر لوگ ملیں گے، اتنے آپ کو انڈیا پاکستان میں نہیں ملیں گے. یہ جاتے ہیں، پہلے اسائلم مانگتے ہیں، ویزا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر شریعت مانگتے ہیں. بھائی جس ملک میں تم رہتے ہو، اگر اس ملک کے کلچر کو تم پریکٹس نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس کے کلچر کو، میں نے یہاں پر امریکہ کے اندر، یہ میں نے پہلی کرسمس گزاری ہے پرسوں، میں نے اپنے کولیگ کو کہا میری کرسمس، تو وہ مجھے ایسے گھور رہا ہے، وہ انڈیا سے تھا، میری کرسمس کہہ دیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے میری کرسمس کہہ سکتے ہیں. دوسری جانب یہ حضرت عیسیٰ کو نبی بھی مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر بھی ہیں، لیکن یہ میری کرسمس ان کو سننا گوارا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ساحل کہ عید الاضحیٰ کے علاوہ، جو کہ ایک خونی تہوار ہے، بقیہ جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں وہ لوگوں کو ایک حد تک ایک بانڈ دیتے ہیں، ایک کلچرل کنیکٹیوٹی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ڈیوینٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. یہ بھی الگ بات ہے کہ جو کرسچینٹی ہے اس نے بیسیکلی جو سن گاڈ کی ورشپ تھی، متھرا مت، 22 دسمبر جو کہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور سن کی جو ری برتھ ہوتی ہے، اس کو انہوں نے کرسمس کے اندر کنورٹ کر دیا ہوا ہے. لیکن کچھ جو کلچرز ہیں، کچھ جو ٹریڈیشنز ہیں، اگر وہ لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹ رہے ہیں، اگر کوئی ہولی منا رہا ہے، اگر کوئی دیوالی منا رہا ہے، اگر کوئی عید منا رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے. اصل نقصان تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ریلیجن کی بنیاد پر دوسرے کے ریلیجن سے، دوسرے کی آئیڈیالوجی سے نفرت کرتے ہیں. ساحل کہ پاکستان کے جو سارے مسلمان جو کہ بلاسفیمی لاز کو بہت زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو خدا ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی کرسچنز کے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں. اور وہ کرسچنز کے جب ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں تو اس پر کوئی سزا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرسچن مسلمانوں کے بارے میں اپنے کسی عقیدے کا اظہار کرے گا تو
تو وہ فوراً اس کے اوپر بلاسفیمی کا پرچہ دے کر اس کو سزائے موت دے دیں گے, اور اگر اس کو سزائے موت نہیں دیں گے تو اس کی بستیاں جلا دیں گے. اور بیسیکلی پاکستان ملٹری نے اور پاکستان کے مولوی نے مل کر پاکستان کو ایک لیونگ ہیل کے اندر کنورٹ کر دیا ہے. پاکستان کے اندر بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ بستے ہیں, جو کہ اشوک, جو کہ انڈین سنگرز کو سنتے ہیں, جو کہ لتا جی سے پیار کرتے ہیں, جو کہ آشا جی سے پیار کرتے ہیں, انڈین فلم انڈسٹری کے دیوانے ہیں, انڈین کلچر کے دیوانے ہیں, انڈیا جانا چاہتے ہیں. ان سب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو آئرن کرٹن ہے وہ پاکستان کی ملٹری نے اپنی وار مونگرنگ کے لیے جو ہے وہ کر رکھا ہے, اور انہوں نے ایک اینٹی انڈیا ایجنڈے کو باقاعدہ پاکستان کا ایک آفیشل ایجنڈا بنا رکھا ہے. حالانکہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ جب جنوری 1948 میں موہن داس کرم چند گاندھی جی کو نتھورام گوڈسے نے قتل کیا تھا, تو گاندھی جی نے پاکستان کے لیے ورت رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے حصے کے جو 75 کروڑ روپے ہیں وہ پاکستان کو ملنے چاہیے, جس کے اوپر نتھورام گوڈسے نے گاندھی جی کے اوپر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا. اور محمد علی جناح صاحب نے اس کے بعد پاکستان میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا گاندھی جی کی وفات کے اوپر, اور پاکستان کا جو پرچم ہے وہ 3 دن تک ہاف مسٹ لہراتا رہا. اور پارٹیشن کے ابتدائی سالوں میں جو پاکستان اور انڈیا کے اندر کرنسی تھی وہ ایک یوز ہوتی تھی. 1951 کے اندر اگر کوئی میچ, کرکٹ میچ لاہور میں ہو رہا ہے تو آپ بغیر ویزے کے امرتسر سے وہاں جا سکتے تھے. تو آہستہ آہستہ پاکستان کے ملا نے اور پاکستان کی ملٹری نے پاکستان کے لوگوں کو ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا. پہلے پاکستان کے سکولوں میں ہسٹری پڑھائی جاتی تھی, اب پاکستان کے سکولوں میں پاکستان سٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک انڈیا کے اوپر حکومت کی, اور جو ہندو ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں, اور ہندوؤں کے ساتھ کسی بھی قسم کا آپ کو جو کانٹیکٹ رکھنا ہے وہ غلط ہے. پاکستان کا جو علاقہ ہے سندھ, وہاں پر 13 سال کی جو ہندو بچیاں ہیں انہیں جبری طور پر مسلمان کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ شادی کی جاتی ہے. میرے اپنے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ سندھ سے مجھ سے ملنے آئے اور لاہور میں, اور ان کی بیٹی کو یہ جو مٹھو میاں مٹھو ہے سندھ کے اندر, اس نے اغوا کر لیا تھا, اس کو مسلمان کر کے اس کی شادی اپنے ایک ہرکارے کے ساتھ کر دی تھی. وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ مجھے اپنی بیٹی سے, میں نے باقاعدہ رشوت دے کر ان سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے دو, اور میری بیٹی جب آئی تو میں نے اسے گلے لگا لیا, تو اس نے مجھے نفرت سے پیچھے کیا کہ تم ایک ہندو ہو اور تم ہماری مسلمان بہن کو گلے نہیں لگا سکتے ہو. یہ لیول ہے پاکستان کے اندر سبجوگیشن کا. بالکل. اچھا یہ لیکن آپ دیکھیے کہ وائٹ واش کرنے کے لیے جیسے یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہے, وہ کوئی مندر وندر میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے نا کچھ ظلم ہو ہی نہیں رہا. تو یہ کیا چالاکی ہے ان کی؟ نہیں, اصل میں طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ, اچھا ہر مولوی جو ہوتا ہے نا وہ اندر سے انسان بھی ہوتا ہے. یہ مولویوں کو میں نے, یہ جو طاہر اشرفی صاحب ہیں یہ بڑے مشہور ہیں وڈکا پینے میں, اور کچھ مولوی جو ہیں وہ گے بھی ہیں, کچھ مولوی جو ہیں ڈرگز بھی کرتے ہیں. تو ہر مولوی جو ہے مولوی بننے سے پہلے انسان بھی ہوتا ہے, بعد میں وہ مولوی بنتا ہے. تو اس کی جو اپنی پرسنل لائکنگز اور ڈس لائکنگز ہے نا وہ اس کو ریلیجن کا پیرایا پہنا دیتا ہے. اور اسلام کے اندر یہ بڑی سہولت ہے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہو, آپ کی جو بھی لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہو, آپ اس کو, اگر آپ مولوی بن جائیں تو آپ اس کو کوئی بھی اسلامی پیرایا جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں. اب ایک سنی جو عالم ہے اس کے اسلام کے اندر موسیقی جو ہے حرام ہے, غامدی صاحب کے اسلام کے اندر موسیقی حلال ہے, ٹھیک ہے. ایک سنی عالم کے اسلام کے اندر لڑکے اور لڑکی کا کالج میں اکٹھے پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے, لیکن غامدی صاحب کے اسلام کے اندر لڑکے اور لڑکی کا کالج میں اکٹھا پڑھنا ٹھیک ہے. تو اگر مفتی طارق مسعود صاحب کسی ہندو مندر میں جا کر انٹر فیتھ ہارمنی کا پیغام دے رہے ہیں تو یہ اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے, یہ ان کی پرسنل انکلینیشن ہے ساحل بھائی. نہیں دیکھو, مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انٹرفیتھ آپ یہ لانا چاہتے ہیں, پیس لانا چاہتے ہیں, مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو وائٹ واش نہیں کر سکتے نا, ایسا بتانا کہ بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ
पाकिस्तान के सिंध में जो हिंदू लड़कियों के ऊपर खास तौर पर उनको जो अगवा किया जाता है, उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, उनकी शादी की जाती है, इस हीनियस क्राइम को पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो भी सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान के जो उलमा है वो भी सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है ख़ास तौर पर जो सिंध में बसती है वो तेज़ी से श्रिंक हो रही है, और वो कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह या तो पाकिस्तान से निकलकर किसी वेस्टर्न मुल्क में सेटल हो जाएं या इवन इंडिया ही चले जाएं। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इस वक्त एक इस्लाम का एक एटॉमिक बॉम्ब बन चुका है, जहां पर ये लोग आपस में पहले लड़ेंगे मुख्तलिफ फिरकों के नाम पर, दूसरे मजाहिब से नफरत का पैगाम देंगे, और उसके बाद इन्होंने अहमदी मुसलमानों को दायरा इस्लाम से खारिज किया। उसके बाद जो जितने सुन्नी उलमा हैं वो शिया उलमा को काफिर समझते हैं, जितने शिया उलमा हैं वो सुन्नी उलमा को काफिर समझते हैं, सुन्नी उलमा और शिया उलमा मिलकर अहमदियों को काफिर समझते हैं, जो अहमदी हैं वो सुन्नियों और शियों को काफिर समझते हैं, फिर तमाम जो सुन्नी उलमा है वो आगा खानियों को काफिर समझते हैं। तो ये बेसिकली सब एक दूसरे को ठीक समझते हैं। और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मैं तमाम इंडिया के लोगों से ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जुल्म सितम से जो भी भाग कर अगर कोई इंडिया आता है तो उसको अदनान समी की तरह असाइलम ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है इंडिया को उसमें अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हो कि जनाब इसमें कोई आईएसआई का एजेंट ना हो, लेकिन उसके लिए आप अपने अलहदा से जो स्क्रीनिंग प्रोसेसेस हैं उसको तेज़ कर सकते हैं, आप स्क्रीन कर सकते हैं। लेकिन वाकई जो इस ख़ास तौर पर जो सिंध की हिंदू कम्युनिटी है वो इस वक्त पाकिस्तानी मुल्ला के जुल्म सितम का शिकार है, और उस पर पाकिस्तान की जुडिशरी खामोश है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है बाकायदा मुल्ला को अपने साथ मिला के रखे हुई है, और बाकायदा वहाँ पर ख़ास तौर पर जो सिंध के इलाके में जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनकी जान को बहुत खतरा है। और मैंने इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर नज़्म भी लिखी थी, मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। आप पढ़ सकते हैं उसको मैं आपको